فلسطین ویسٹ بینک کے حوالے سے ہمارا یہ دوسرا پارٹ ہے اور ہم اس پارٹ میں چیک پوائنٹس پہ بات کریں گے جو ویسٹ بینک میں چیک پوائنٹس لگائی گئی ہیں۔ ان چیک پوائنٹس نے فلسطینی جو ویسٹ بینک میں رہتے ہیں ان کی زندگی اجیرن کر کے رکھ دی ہے۔ یہ چیک پوائنٹس 645 تھی 7 اکتوبر 2023 غزہ وار سے پہلے، لیکن اس وار کے بعد یہ جو چیک پوائنٹس تھی یہ بہت ہی زیادہ بڑھا دی گئی، یہ 900 تک چلی گئی۔ اور ویسٹ بینک میں جو فلسطینی ہیں وہاں پر رہتے ہیں انہیں اتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ صبح اٹھتے ہیں، اگر کسی کام سے جاتے ہیں وہاں کے مزدور تو انہیں ان چیک پوائنٹ سے گزرنا پڑتا ہے۔ اگر وہاں پر فلسطینیوں کے جو بچے ہیں، جو اسٹوڈنٹس ہیں، وہ تعلیمی اداروں کی جانب جاتے ہیں تو انہیں ان چیک پوائنٹس سے گزرنا پڑتا ہے۔ اور اگر فلسطینیوں میں جو مریض ہیں، امراض کا شکار جو افراد ہیں، انہیں ہاسپٹلس کی جانب جانا پڑتا ہے تو انہیں بھی 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے ان چیک پوائنٹس پہ انتظار کرنا پڑتا ہے۔ اور یہ ایک پری پلان ٹیکٹک ہے اسرائیل کی جانب سے تاکہ فلسطینیوں کو اپنی سرزمین سے نکالا جا سکے، انہیں دبایا جا سکے، انہیں تنگ کیا جا سکے، انہیں پریشان کیا جا سکے تاکہ آخرکار وہ اپنی زمین کو چھوڑنے پر رضامند ہو جائیں۔ اگر ہم ان اسرائیلیوں کی بات کریں جو ایلیگل سیٹلمنٹس میں رہتے ہیں، یا پھر اسرائیلی آرمی جو ہے ان کو کسی بھی قسم کی مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، انہیں ان چیک پوائنٹس کے حوالے سے مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا مکمل جو انفراسٹرکچر ہے وہ ہی مختلف ہے فلسطینیوں سے۔ وہ فلسطینیوں والے روڈ استعمال نہیں کرتے، ان کے پاس اپنے روڈ ہیں، ان کے پاس اپنی بلڈنگس ہیں، ان کی جو سیٹلمنٹس ہیں ان کے علیحدہ روڈ ہیں جو سیٹلمنٹس کو کنیکٹ کرتے ہیں، اور وہ جو انفراسٹرکچر ہے، وہ جو روڈس ہیں، وہ سیٹلمنٹس کو مین لینڈ اسرائیل سے بھی کنیکٹ کرتے ہیں۔ لہذا جو اسرائیلی ہیں ویسٹ بینک میں رہ رہے ہیں ایلیگل سیٹلمنٹس میں، انہیں ان مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑتا جن مشکلات کا سامنا فلسطینیوں کو کرنا پڑتا ہے۔ اور بعض اوقات تو ایسے کیسز بھی نظر آئے ہیں کہ جو IDF سولجرز ہیں، اسرائیلی سولجرز ہیں، چیک پوائنٹس پہ کھڑے ہوتے ہیں، وہ فلسطینی بچوں کا اور فلسطینی خواتین کا جنسی استحصال بھی کرتے ہیں، انہیں جنسی طور پر بھی تنگ کرتے ہیں۔ لہذا یہ ایک انتہائی غیر منصفانہ اور غیر انسانی عمل ہے جس پر پابندی اور جسے ختم کرنا انٹرنیشنل کمیونٹی کی ذمہ داری ہے، بلکہ اس دنیا میں موجود ہر باضمیر انسان کی ذمہ داری ہے۔ فلسطینیوں کے بہت سارے المیوں میں سے ایک المیہ یہ ہے کہ وہ فلسطینی جو فلسطین میں وارز کو فلی کر کے گئے تھے 1967 میں، جو تمام عرب ممالک مل کے اسرائیل کے ساتھ جنگ کر رہے تھے، اور 1948 میں جو فلسطین کے ساتھ عرب ممالک مل کر اسرائیل کے ساتھ جو دونوں جنگیں ہوئی تھی، ان میں فلسطینی بہت سارے ایسے تھے جو اپنی سرزمین کو چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ اب وہ جو ساری دنیا میں پھیلے ہوئے فلسطینی ہیں اور ان کی اولادیں ہیں، انہیں رائٹ آف ریٹرن نہیں، وہ فلسطین لوٹ کے نہیں آ سکتے، سٹیزن شپ حاصل نہیں کر سکتے، نیشنلٹی حاصل نہیں کر سکتے۔ اور اس کے برعکس اسرائیل کا ایک اپنا قانون ہے 1958 میں جو انہوں نے لیجسلیٹ کیا تھا، اور جس کے تحت جو بھی یہودی پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں انہیں یہ حق حاصل ہے کہ فلسطین میں آ کے یعنی فلسطین حقیقت میں تو فلسطین ہی ہے جسے اسرائیل کا نام دیا گیا ہے، اسرائیل میں آ کے وہ سٹیزن شپ حاصل کر سکتے ہیں، امیڈیٹ سٹیزن شپ حاصل کر سکتے ہیں، اور انہیں بہت سارے پرکس دیے جاتے ہیں، انسینٹیوز دیے جاتے ہیں کہ وہ دوسرے ممالک کو چھوڑ کے آ کے فلسطین میں رہیں اور ایلیگل سیٹلمنٹس میں ویسٹ بینک میں آ کے مقیم ہو جائیں، وہاں پر بس جائیں۔ لہذا یہ جو اسرائیلیوں کا قانون ہے یہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ فلسطینیوں کے لیے ان کا جو قانون ہے، اور یہ جو قانون ہے اسرائیلیوں کا 1950 والا، اس میں انہوں نے ایکسپلسٹلی فلسطینیوں کی سٹیزن شپ کو ڈینائی کیا ہے۔ انہوں نے ایکسپلسٹلی کہا ہے کہ فلسطینیوں کو کوئی حق نہیں انہیں اپنی ہوم لینڈ میں سٹیزن شپ حاصل کرنے کا۔ یہ دیکھیں کتنی ناانصافی ہے۔ اور
जो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है जिनमें एमनेस्टी इंटरनेशनल है, वो इसराइल के इस मौक़िफ़ को रद्द करती है और वो अलमबरदार है इस बात की कि पैलेस्टीनियंस जो हैं सारी दुनिया में फैले हुए, उन्हें राइट ऑफ रिटर्न होना चाहिए, उनके लिए लॉ ऑफ राइट ऑफ रिटर्न होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो भी इस चीज़ की हामी है, लेकिन वो इन्फोर्स नहीं कर पा रहे, वो कुछ नहीं कर पा रहे और इसराइल को कन्विंस नहीं कर पा रहे कि एक ऐसा कानून लेजिस्लेट करे जिसके तहत जो फ़लस्तीनी दुनिया में फैले हुए हैं वो दोबारा से अपने होमलैंड में आके बस जाएं। लिहाजा ये एक ऐसा कानून है जिसकी मुखालफत करना लाजमी है। अगर हम मुखालफत नहीं करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि हम इसराइलियों को फेवर कर रहे हैं।